السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اللہم صلی علی محمد۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ وحدہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لا الہ الا اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمدا الوسیلة ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ واجب الاحترام سامعین کرام، عالم اسلام دے اندر ایک جلیل القدر شخصیت گزری ہے، مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ مثنوی انہوں دی دنیا بہت پڑھی گئی، تو مثنوی دے اندر انہوں نے ایک بڑی پیاری مثال دیتی جڑی میرے موضوع نال متعلق ہے، اور اج دا دن جنوں مسلمان خوشی دے طور منا رہا ہے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت دا یوم مبارک۔ اس سلسلے بڑی پیاری بات کہی۔ مولانا فرماؤندے کہ جدوں کسان یا باغبان پودا لگاؤندا بظاہر اسے پہلا امر وہ پودا لگاؤنا ہے،
مگر ذہن وہ اصل کہڑی گل ہے، پودا کیوں لگا رہا، پھل گر نہ بودے میلو امید سمر کہ نشان دے باغبان بے خیشت، یعنی مقصود ذہن چ پہلا ہوندا کہ اے شے حاصل کرنی ہے، وہ پہلا بہت کم ہوندے، پودا لگاؤندا واسطے محنت کرتا رہتا، مگر ذہن چ آخری شے کی ہے تو لینی ہے پھل، بس بمانا آ شجر از میوہ ذات، آندا حقیقت چو درخت نہیں پہلا پیدا ہویا، درخت پھل چوں پیدا ہویا، پہلا پھل ذہن چ درخت تد لایا، گر بصورت از شجر بودش ولاد، ویکھن چ یہی آਉਂਦਾ پہلا بے درخت ہے تو چو جا کے مڑ کے پھل جمیا، ظاہر چ پھل بعد چاہتا مگر حقیقت پھل پہلا ذہن چ تادو پودا لگا رہے۔ اے رسول کریم علیہ السلام گفتاں مقصود حرف کن پکاں، اللہ نے انسان بنایا تے آدم علیہ السلام تو سلسلہ نبوت جاری کیتا، پہلی اٹ آدم علیہ السلام ہے، مگر ادھے علم الہی چ آخری بات کہڑی ہے، مکمل کتنے جا کے محل ہونا، پلان چ آخری جڑی شے مقصود ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تسی ویکھ لے جی پہلی اٹ لگدی ہے پھر اٹاں لگدیاں جاندیاں عمارت، مگر جدو آخری لگ جاندی ہے کام مک جاندا ہے، اس تے گل ختم ہو جاندی۔ تو فرماؤں دے ظاہر دے اندر میوہ جڑا درخت چوں نکلدا، مگر حقیقت ویکھیا جائے تو درخت وہ پھل چوں پیدا ہویا، پھل ذہن چ نہ ہوندا تے باغبان ایڈی مشقت کدی بھی نہ کرتا۔ اس پاروں رسول کریم علیہ السلام مقصود ہے کن فکا، اللہ نے انسانوں نے بنایا تے نبوت دا سلسلہ جاری کیتا تے سکیم خدا دی چ آخری مقصود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور مقصود حاصل ہونے تو بعد پھر کوئی آدمی نہیں کھپتا، کم پورا ہو گیا۔ اس پاروں ہی رسول کریم علیہ السلام نے خود بھی صحیح حدیثاں کے اندر مثال کے ذریعے بات سمجھائی، ان مثلی و مثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتن فاحسنہ اجمل، میری اور میرے تو پہلیاں نبیاں دی اگر تسی بات سمجھنا چاہتے تو فرمایا اس طرح سمجھو بھی جویں ایک شخص نے محل بنایا، فاحسنہ اجمل، بہت سونا بنایا تے بڑا خوبصورت بنایا، فجعل الناس یطوفون بہ، لوگ پھر اس محل چ گھومن لگ پے، ویعجبون اللہ، تے بڑا خوش ہوندے تے بڑا پسند کردے بھئی یار کمال محل بنیا، ویقولون حل وضعت ھذا اللبن، مگر ایک اٹ دی جگہ خالی ہے، انہوں ویکھدے چاہتے بھی آ اٹ کیوں نہیں لگی۔ مثال دے کے آپ نے فرمایا آدم علیہ السلام تو کسرِ نبوت تعمیر ہوندا رہا، محل بندا گیا، نبیاں دی اٹاں لگیاں گئیاں علیہ السلام، مگر ایک اٹ دی جگہ خالی، سارے نبیاں دی امتاں ڈگیاں سی، کیونکہ وہ دی بشارت سارے اللہ دے پیغمبر دے گئے سی، جو مقصود ہے یہ تیاری ہے، آخری جڑا نا جنہیں دنیا دا راہبر پیشوا بننا اور قیامت تک پھر کوئی حادی نہیں آنا ہوا، تو لوگ پھر کہیں سی حل وضعت ھذا اللبن، آیت کیوں نہیں لگی؟ تو اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا اسی طرح ہی دنیا منتظر سی، فانا لبنا تو وانا خاتم النبیین، وہ ایٹ جڑی لگنی سی وہ میں آخری نبی، فجے تو ختمت الانبیاء، میں آیا کہ نبیاں دے دروازے نو سیل کرتا، ہوں نہیں اس محل کے ور سکتا، بس آخری میں۔ کئی شیطان جڑے ہوئے کہیں فیما یاتینکم منی رسل، یہ تو وعدہ کہ آتے رہیں گے، پوچھے خبیثو 1200 سال عرصہ گزر گیا رسول کریم علیہ السلام تو بعد کوئی نہیں آیا، ادوں اس آیت کو کوئی نقصان پہنچا؟ یہ مانا سی بھی لگاتار آتے رہن، 1200 سال نہیں کوئی آیا، تو اج قادیان جم کے آنا، ادوں رب کا وعدہ جی یہی مانا بھی آدھے ہی رہنے لگاتار، 1200-1300 سال تو آ بھی مانتا نہیں گزارا ہویا نا، تو ہوں بھی جی نہ آوے اس پاروں میں ضرورت نہیں، جی 1300 سال لنگ سکتے نا تو قیامت تک بھی لنگ سکتے، یا کہ جو خواب ہے 10 دی بہنے کو سال نہیں آ سکتا پھر آ سکتا، نہیں کدی نہیں آ سکتا، کیونکہ جدوں کسی نبی دی تعلیم محفوظ ہوئے مکمل ہوئے اور ساری دنیا نہیں ہوئے تو ہر عقل مند آدمی جانتا ہن کی لوڑ ہے، پھر کوئی جگہ ہی ہے نہیں نبوت دی اور رسول کریم علیہ السلام دے ذریعے الیوم اکملت لکم دینک، یہ بھی اعلان ہو گیا کہ دین مکمل ہے، جدوں مکمل ہو گیا کہڑا سب کریں گا جڑا کسی نے آگ پڑھاؤ، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، اساں اس قرآن نو اتاریا اور اسی دی حفاظت کریں، کتاب چ بھی رد و بدل نہیں، تو فرمایا یہ بھی گل کوئی نہیں بھی پہلے نبی اپنی قوماں لیے آتے سی، علاقے لیے آتے سی، دوجیاں خالی پئیاں ہوندیاں سی، لوڑ ہوندی سی انہاں چ بھی کوئی آوے، تو آپ نے فرمایا کان النبی یبعث الی قومی خاصہ، میرے تو پہلا نبی اپنے قوماں لیے آتے سی، وبعثت الی الاحمر والاسود، میں گورے کالیاں سب لیے آیا، ہن نہیں کوئی علاقہ جڑا میرے حدود تو باہر ہے، میں مشرق مغرب کے لوگوں کا نبی ہاں، تے قیامت نو بھی آپ نے انگلاں اس طرح اکٹھیاں کر کے فرماتا بعثت انا والساعۃ کہاتین، جویں آ نا دو جڑیاں وچ کچھ نہیں،
میں اور قیامت اتنا بھیجے گا، میرے اور قیامت کے درمیان ہوں کوئی رہبر نہیں، میں ہی تو معلوم ہے کوئی معنی نہیں بھی روز کام شروع ہی رہے، ضرورت تے نبی آؤں اور باقی آدم علیہ السلام تو آدھے رہے، جدو کم پورا ہو گیا، مقصود جڑا سی حاصل ہو گیا، پھاڑا آخری جڑا سی وہ لب گیا، محنت کا نچوڑ آ گیا، ہوں میں خواہ رب نبی بھیجے۔ یعنی بہت پیاری مثال رومی نے دیتی کہ ویکھن چ باغبان پہلا قلم لاؤں مگر علم وہ شاید کہڑی آئی سی بے آخری شاید تو پھل حاصل کرنا۔ اسی طرح ہی رسول کریم علیہ السلام فرمایا کہ بظاہر درخت جو پھلدار ہوں ویکھن سے، مگر حقیقت سوچا جائے تو باغبان کے ذہن سے پہلا پھل آیا پھر انہیں وہ درخت لگایا۔ تو اللہ دے رسول علیہ السلام دا آنا، سارے جہان دے رہبر دا سانو نصیب ہونا اللہ دا بہت بڑا انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ جب میں سورہ احزاب سے پڑھی، آپ دی اصل حیثیت بھی دسی، اور آپ دی نہیں سارے نبیوں دی ہے بلکہ امت دی بھی شہداء علی الناس۔ اس گل چ بھی لوگ روڑے چ پی گئے، میرے اللہ دا رسول شاہد ہے، تسی امتاں تے شاہد ہے، قرآن پاک نے مومناں نوں کیا، حضور علیہ السلام تعالیٰ کہ شہداء علی الناس، تسی لوگاں تے شاہد جی۔ حاضر ناظر دیاں بحثاں چھڑ پئیاں، ہور بحثاں چ لوگ رجے نہیں، شاہد دا کوئی معنی، اس بحث دا کوئی تعلق نہیں، حاضر ناظر ہے گے یا نہیں، وہ وکھریاں کرو، شاہد علیحدہ بات۔ شاہد کی عدالت جدوں کوئی کیس آਉਂدا او پارٹیاں دی اسی سچے ہیں آਉਂدا، پھر کہدے تے فیصلہ ہوندا؟ شاہد گواہ گواہی دیندا بینا تو کون صحیح ہے کون غلط، جن کو پورا علم ہوندا او بیان جدوں دیندا تے عدالت دے فیصلہ کہتے فیصلہ دیندی، او گواہ شاہد ہے، یعنی وہ فیصلہ کن۔ تو اللہ دے رسول شاہد ہے اور امت شاہد ہے کہ دنیا اگر چاہتی نا اینا دے کھپ کھانا ہر مذہباں دا میں سچا، ڈیری آدھے اسی سچے ہیں، فلاسفر آدھے، بھائی شاہد کون ہے؟ کون ہونے گواہی دے کہ سارے جا کرو سکتا؟ وہ اللہ دے نبی ہے، رسول ہے۔ ہر رسول اپنے زمانے شاہد ہوں، وہ بیان سے گل مکتی ہے، وہ کوئی علم قاطع ہوں، یعنی شہادت کا مفہوم کیا؟ خبر قاطع، جہے کوئی فیصلہ کن گل ہوں نا بھائی مکتی گل اخیر آ جی بے بل گل مک جاتی، ہوں نہ کوئی بولے یہ سچا گواہ آ گیا۔ اس تو حق اور باطل دی تمیز، خیر اور شر دا فرق کہ نیکی کہڑی ہے بدی کہڑی ہے، اس لیے کون گواہ جڑے اللہ نے بھیجے؟ اللہ دے نبی۔ وہ آدھے باقی سارے کو زان ہیں، تخمین ہیں، سپیکولیشن ہیں، اندازے ہیں، ٹامک ٹوئیاں، اور بڑے تو بڑا فلاسفر بھی جرانا جے انہوں اپنی حقیقت کا پتا، اور رب دی قسم آپ منتا کہ میرے کو علم کوئی نہیں، میری سمجھ کے گل آتی بھی شاید ایسا ہوئے، یقین نہیں کہہ سکتا، مگر دنیا جڑا آتا کہ میرے کو حق ہے، میں ایویں اندازے نہیں لاؤں، میرے کو جڑی بالکل ٹروتھ اور ریالٹی حقیقت میں جو کہتا ہے تو سوا حق کوئی نہیں۔ اور اس بارے جو دی زبان اتنی محفوظ ہے اور اللہ دی نگرانی چاہ کہ حضرت عبداللہ ابن عمرو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم علیہ السلام دی مجلس جو سن دے، پڑھے لکھے آدمی سی اور لکھ دے جاندے، صحیفہ صادقہ لکھی جاندے، کاپی بنائی جاندے۔ تو بعض قریش نے انہوں آکھیا کہ تو عبداللہ کیوں رسول کریم دی گل ہر لکھدا؟ رسول کریم علیہ السلام بشر بھی ہے، کئی باری غصے ہوندے، کئی باری ناراض ہوندے، کانوں وہ گلاں لکھنیاں ہوندے وچوں دین دی کوئی گل ہے تو لکھ لیا کر۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کہا اچھا بھائی اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو استصواب کر لوں گا، حضور نے پوچھ لوں گا بھائی گلاں چھانٹ کے لکھنیاں؟ اس وقت اللہ دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کرائیں اشارہ کر کے فرمایا فوالذی نفسی بیدہی، اس اللہ دی قسم ہے جدے ہاتھ میری جان ہے، لا یخرج منہ الا حق، اس زبان تو سوائے حق دے کوئی نہیں نکل۔ دنیا دے گواہ جھوٹے بھی ہوندے ہیں، یہ اللہ دا مقرر کیتا گواہ، ایک آدھا ہے ساڈے عملاں دی کوئی نہیں، ایویں حاضر ناظر دے چکراں نہیں پنا چاہیے۔ اللہ ستار ہے، انہیں ساڈے عیب ٹکے ہے، وہ کسے نہیں وکھاؤنا چاہتا، بلکہ قیامت دے دن بھی جدوں انہیں مہربانی فرماؤنی، حدیث پاک چاہتا کہ نجوا کرنا، بنا دا پردہ رکھنا نا، اللہ مینوں تو انہوں تو کرے، ننگیا نہیں کرنا، جڑے ننگے کرتے گئے وہ ذلیل ہو جانے، کیا کر جنہاں دا پردہ رکھنا انہوں نے اللہ پاک نے پردے چ بلاونا اور بلا کے آکھنا کہ تو آ بھی کم کیتا، آ بھی گناہ وہ جتلا دینے ہیں، بینوں وہم نہ رہے بھی رب نوں پتہ نہیں۔ اس سے اللہ دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤندے سمجھو گا کہ میرے اگے پیچھے سجے کھبے دوزخ، ہن نار ہی نار ہے، بچن دی کوئی صورت نہیں۔ تے اللہ پاک بعد کہو گا جتلا تینوں دتے ہے، مگر جس طرح دنیا تیرا پردہ رکھا کسی نوں پتہ نہیں لگا، ہن بھی پردہ رکھا، کسی نبی نوں خبر نہیں ہوئی، کسی فرشتے نے تیرا حساب سامنے نہیں لیا۔ اس پاروں عمل وکھاوے کسی نوں تے ستاری دے خلاف ہے نا، نبیاں نوں وکھاوے تو جانے پردہ ہی ٹوٹ گیا ساڈا، ننگے ہو گئے، اللہ ستار نہ دے۔ عملاں دی گواہی نہیں، حق باطل دی گواہی۔ شاہد کی ہے کہ اگر تسی پوچھنا چاہتے تھے بے صحیح کی اور غلط کی ہے، یہ لیے کرائٹیرین جڑا کسوٹی، جی کھرا سونا وکدا کھوٹا فیصلہ کر دینا، کسوٹی دس دیں، کسایاں پتہ لگ جاتا بھی یہ چمک سونے دی ہے کہ نہیں۔
اللہ دا رسول جڑا اس بارے کرائٹیرین شاہد دا معنی کی ہے وہ معیار ہے وہ حق دسو گا کیا صحیح و غلط یہ منصب صرف اللہ دے رسول دا اور کسے دا نہیں ہورنا کسے دے وہی آؤندی ہے جنہیں بھی امت دے اندر بھی کئی لوگ آندے ساڈے تے کشف ہوندا ساڈے تے الہام ہوندا مگر وہ آپ بیچارے اپنی حقیقت نوں جان دے صاف کتابیں لکھ دیتا بڑے بڑے صوفیاء نے لکھتا کہ کشف و الہام ظنی یہ ایویں اندازے دی گل ہے کوئی پتہ نہیں آواز شیطان دی ہوے تو اسی انہوں خدا دی سمجھے شک اس تو نہ حجت ہے نہ قطعی ہے اللہ دے رسول دا کلام جیسا سورہ جن چایا جدوں اسی وہی اتارنے ہیں جبریل علیہ السلام دے اگے اور فرشتے رسد گاردہ ہوندیاں فرشتیاں دیاں کہ کوئی شیطان ملاوٹ نہ کرے یہ چوری نہ ہو جائے ٹیلی فون اللہ دے رسول نوں جیسے دین دے اسے بھی کھڑے رہیں گے کہ دین اللہ دا انہیں ٹھیک پہنچاتا جدوں پہنچ جاندہ پھر پیرا ہٹدا یہ وہ شہادت ہے ایسی گواہی اللہ دے نبی دی ہے کہ دین پھر حجت اور یقینی فیصلہ ہو جڑا اللہ دے رسول نے کرتا تاد اللہ پاک نے فرمایا اور رسول اللہ تو بعد امت دے بھی ذمہ لگا کہ تسی ہن حضور تو حق سمجھ لیا انہوں ہن دنیا دے ایک ایک کونے تک پہنچاؤنا جدوں بھی کسی مجلس جھگڑا ہوئے کہ سود ٹھیک ہے کہ نہیں تسی بولو کہ کدے کوئی فیصلہ نہیں دے پھر دے جڑا رب دی طرفوں آیا سی انہیں آکھیا سود حرام ہے بے پردگی دا جھگڑا پوے بے عورتوں نکراں پہنائیے کراں اللہ دے رسول دا حوالہ دیو کہ جڑا شاہد سی انہیں کی شہادت دیتی ہے وہ گواہی دے گیا کہ لوگوں عورت پردے چ رہن دی شاید یعنی ہر معاملے دو ہدایت ہونا چاہیے کون شاہد ہے کون بیان دے گا کہ حق اور باطل کی مسئلہ تسلیح ہے جڑا امت دا بھی کام ہے نبی دا بھی کام ہے کہ کوئی ایک شے بھی نہ چھڑ کے جائے جہدے بارے اعلانیہ نہ دسے اعلان حق سمجھ لو شہادت دا ترجمہ کہ وہ کام ہے ڈکلیئر کرے پروکلیم کرے جہان دے سامنے دعائی دے دے کہ لوگوں صحیح آ جت کرتا عمل کرنا کرو لوگوں کی اپنی قسمت ہے کسی شے چ بہام نہ چھڑے اور اس سے اللہ دے رسول اللہ السلام نے فرمایا میں تمہیں ایسے دین پہ چھڑ کے چلے اینا روشن کہ لیل ہا کا نہار ہے وہ دی رات بھی دن دی طرح روشن ہے حالانکہ دنیا دی دن رات فرق ہے رات میں روشنی نہیں ہوندی یا مدھم ہوندی دن بہت فرمایا نہیں تمہیں جڑا میں ملت بیدار تے چھڑ کے جانا یہ دین بالکل واضح اور روشن اتنے اندھیرا کوئی نہیں رہا اس سے اللہ پاک فرمایا اے رسول شاہد شاہد کی یعنی دنیا دی عدالت اور لوگوں کے سامنے جنہیں بیان دینا کہ لوگوں تھوڑے جھگڑیاں دا حل ہے انہاں سارا چاہ حق اور باطل ہے یہ صرف اللہ دا رسول ہے مبشرا و نذیرا اور اس تو بعد یہ بھی انہیں کلیئر کٹ لوگوں کو سمجھا دینا بھی یہ دونوں رستے جڑے انہاں دا انجام کی ہے اگر نیکی تے چلو گے تو خوشخبریاں دنیا چ عزت حکومت برکتاں رب دیاں تے آخرت بھی جنت اور اگر یہ خلاف چلو گے دنیا چ بھی ذلت اور رسوائی دشمن تہاڈی گردناں تے مسلط ہون گے کافر تہاڈے ملکاں چ آ جان گے جتیاں مارن گے دنیا چ بھی ذلیل ہو گے اور آخرت بھی عذاب بشیر اور نذیر یعنی دونوں چیزاں کھول دے اچھے کاماں دا نتیجہ پھر پھل بھی دسنا چاہیے ترغیب شوق تو پیدا ہوگا جب کوئی اچھا نتیجہ دسو گے میں نہ کتاب پڑھو پہلا ترغیب دینا بھی یہ چاہ مروں گا یہ وہ حصہ جن تبشیر کیا جاتا بشارت دینا کہ میرے حکمات عمل کرو گے اچھے پھل ملیں گے اور نال انذار بھی کرتا کہ آ برائیاں جڑیاں یہاں دا نتیجہ برا نکل وداعیاً الی اللہ بإذنہ نال فرمایا اللہ دی طرف بلاؤں اللہ دے اذن نال ایک اذن جڑا تکوینی ہے کہ میں انگل بھی ہلا رہا ہے بھی اللہ دے حکم نہ ہلا رہا ہے کوئی گال بھی کر رہا ہے اللہ دے حکم نہ کر رہا ہے حکم تو مطلب اجازت ملی اللہ دخل نہیں جلد اللہ کر لا یہ تکوینی ہے ایک تشریح ہے کہ باقاعدہ اناؤنس کیتا جائے اور کیا جائے کہ تینوں اجازت تو کرے نبی تو سوا کوئی بے دنے نہیں ہوتا میں بھی تقریر کرتا مینوں اللہ دا انجام حکم ہے قرآن دی دین دسو میرے لیے کوئی رہا اطلاع نہیں آئی کہ مولوی صاحب تہاڈا ریبرم کر رہا ہے مگر رسول کی ہے داعیاً الی اللہ بإذنہ اللہ دی سینکشن نال پروانے نال دنیا کو دعوت دینا اس نے وہ گل دا منکر کافر میری گل دا منکر کافر نہیں کسی نہیں پسند آتی کہنا نہیں مولوی صاحب میرے نہیں آتی کافر نہیں اور اتنے میں ایک بات کئی باری دہرائی پھر دہرا دیا کیونکہ اوپر مغز ہے ٹھیک ہے وہ بعد شخص گمراہ ہو گیا مگر بات بڑی بدنی حکیم نور الدین پیروی جڑا مرزا غلام احمد دا پہلا خلیفہ وہ دی گل کہ جس زمانے جو مسلمان ہی تھی اور ایک بہت بڑے عالم دین مولانا عبدالقیوم رحمۃ اللہ علیہ کو حدیث پڑھی فقہ پڑھی فارغ ہوا کوئی حضرت نصیحت کرو تو مولانا نے فرمایا کہ خدا نہیں بننا رسول نہیں بننا تو نور الدین نے پوچھا مولانا یہ کیڑی گل تسی کی خدا کون بنتا تو رسول کون بنتا آپ نے فرمایا کہ جڑے لوگ کوشش کرتے کسی کام لی مگر انہوں کی خواہش کے مطابق نتیجہ نہیں نکلتا فیل ہوندے دن رات ہی کرنے کاروبار کیتا نفع نہیں گھاٹا پی گیا اور کوئی محنت کی نہیں نتیجہ ساری توقع کے مطابق نکل اتنے ایک بیماری پیدا ہو جاتی جی عام ہے ڈپریشن بالکل لوگوں کے دل ٹوٹے تو غمگین تو بیمار یہ کیوں پیدا ہوتی انہوں نے اپنے آپ کو اللہ سمجھا
کہ اسی خدا سی یفعل ما شاء، جو چاہتے سی وہ کر لیں گے، ہویا نہیں۔ تو فرمایا خدا نہیں بننا، اگر کوشش کی یا نہیں نہ نتیجہ نکلا تو غم نوں نیڑے بھی نہیں آن دینا۔ یہ سمجھانا تو خدا سی فعال لما یرید کہ جو چاہتا سی وہ کر لیں گا، تو بندہ نہیں ہویا تو رب نے اپنے حکم نہ نہیں ہون دیتا۔ بڑی پیاری بات جڑی سارے کاموں کا علاج ہے کہ تو کتھوں فرض کر رہا سی جو میں چاہواں ہو جانا، تو خدا ہے، تو اپنی کوشش کی اللہ دا اجر دے دوں گا اگر نیک کوشش ہے، مگر تینوں یہ غمگین ہونے کی لوڑ نہیں، تو اللہ نہیں۔ اس تو فرمایا اللہ نہیں بننا، یعنی کوشش دے باوجود بھی اگر نتیجہ تیری خواہش کے مطابق نہیں نکلتا تو غمگین بالکل نہیں ہونا۔ غمگین ہونا دستا بھی تو سمجھدا سی میں خدا سی، ہونی چاہیے تھی گل، کیوں ہٹ جا، خدا نہ بن، جو انہیں کیتا وہ راضی ہو جا، اور رسول نہ بن، یہ بھی بڑی پیاری بات۔ اے ختم نبوت دی جان ہے، اینا نہیں ختم نبوت کوئی نانا نبی رکھے، ہوں 99% مولوی نبی ہے، اور نہ نہیں اپنا نبی رکھ دین، مگر نبی کا منصب نہ سنبھالیا کہ میں کیا کیوں نہیں لوگوں نے منیا، کافر کہیں دے۔ فرمایا تو رسول نہ بنی کہ تیرا مسئلہ نہیں کہنے منیا، کافر کدی نہ انہوں آگی، تو نبی نہیں کہ تیری گل کا انکار کرتا کافر ہو گیا۔ اے منصب صرف اللہ دا، کیوں داعیٰ اللہ بإذنہ، وہ آپ نہیں باز کرنی کھڑا ہو گیا، انہوں حکم دے کے کھڑا کیتا گیا۔ اے حکم تشریع ہے، یہ نہیں جی نیکاں بدن سب نو اذن نہیں ہے، وہ نہیں گل ہے، وہ تقدیر ہے، یہ تشریع ہے کہ حکم آیا کہ تو اللہ دے دین دی تبلیغ کر، قم فانذر، وہ اللہ دے حکم نہ کھڑا آیا، وہ پیچھے اللہ دی طاقت ہے، وہ نمائندہ اللہ دا، جی انہوں چلایا تو 1000 واری کہہ بھی میں اللہ نو مننا تو پکا کافر ہے، اولئک هم الکافرون حقا۔ اللہ نے آکھا جڑے اللہ رسول فرق کرنا چاہتے سورہ نساء ہے کہ اللہ نو مناں گے رسول نو مناں پکے کافر، اللہ تیرے نال ڈائریکٹ آ کے گل کرنی ہے، اللہ نے یہ نہ کیتی ہے کہ من میں یوتے رسول اللہ قد تعالیٰ، جڑا رسول دی مندا، رسول دی کدی مننی، وہ بشر ہے، وہ اللہ دی من رہا، اللہ انہوں کہہ رہا تو تد کہہ رہا، تد اللہ پاک نے فرمایا کہ وداعیٰ الی اللہ بإذنہ۔ یہ عام عالم نہیں کہ جی چاہے منو نہ منو، یہ اللہ دے حکم نہ دعوت دے رہا، یہ پیچھے اللہ کہ اللہ کہہ رہا انہوں کہہ نہ منیا تو تسی اللہ دے بھی منکر تے دین دے منکر۔ وسراجا منیرا، اے وہ تعریف ہے اللہ دے رسول علیہ السلام دی جڑی ہور کسے نہیں آئی، سراجا منیرا، کیسا آفتاب عالم تاب ہے کہ جہان نو روشن کروں۔ سارے چ بڑی بحث چل رہی ہے، لوگ روز کھپتے رہتے کہ رسول نور ہے یا نہیں نور، بندے ہو خدا دے نور تے بڑی کٹیا شایا، منیر خود بھی بہت روشن، انارا ینیرو مبالغے دا سی، بہت بڑا نور ہے، جت تو بڑا نور ہو ہی نہیں سکتا، اور جہان نو بھی منور کر رہا ہے، یہ نہیں کہ اپنی ذات تک روشن ہے، جہان نو روشن کر رہا ہے، یہ پروں دنیا چانن نہیں، ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، آنکھ یاد خاکش بروئے دار، یاد نور مصطفیٰ اورا بہاس، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ۔ اقبال آندا دنیا جتھے تینوں روشنی نظر آتی ہے، پاویں وہ کافراں چ پاویں مسلم، جتھے تو وینا کہ کوئی اچھی گل انہاں ہے گی ہے، ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، آنکھ یاد خاکش بروئے دار، چنگی گل کتے لبے نہ تینوں کہ یورپ چی حاضر ہو رہا، وعدے دی پابندی ہے ڈیوٹی، او دا سراغ لگا اخیر تینوں لب پتا، یاد نور مصطفیٰ اورا بہاس، یا حضور دے نور نہ اتنے روشنی پیدا ہوئی ہے، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ، یا آہستہ آہستہ رسول اللہ دی روشنی وال آ رہا ہے۔ نور جتھے بھی ہے نا، کوئی شکریہ ادا کرے نہ کرے، انہوں نے اپنے کافر کتاباں لکھ دے کہ اگر اسی کرتبہ چ نہ جاندے، اسپین دی نہ جاندے، کدی بھی یورپ چ روشنی نہ ہوتی۔ یہ ڈر کے قرون مظلمہ انہوں نے کہ بالکل اندھیرے چ فسیا، نہ حفظان صحت دا پتہ، نہ کوئی فلسفہ، یہ سارا تے فیض ہے رسول اللہ دے امت چ، کہ اسپین دی یونیورسٹیاں کرناتا اور کرتبہ گئے عیسائی، علم پڑھیا جا کے اپنے یورپ نے اٹھا دیا، یہ ٹھیک ہے، ویسے پھر ڈرائیونگ سیٹ تو ہٹ گئے، سو گئے، چل پیا کہ کام نو اگے وداتا، انہوں نے ترقی کی دنیا چ کر گئے نا، یہ برا نہیں جانا چاہیے، خوبی دی بات ہے کہ انہوں نے فن اور علم نو اگے بڑھایا، یہ کام ساڈے کو لیا سر۔ اس تو اللہ فرمایا سراجا منیرا، اللہ دا رسول ایک ایسا سورج ہے جڑا جہان نو روشن کرو، آفتاب عالم تاب فارسی ترجمہ کرو، کیسا آفتاب ہے جڑے پورے دنیا میں چمکا دو۔ اور علماء الحدیث و نواب صدیق حسن رحمۃ اللہ علیہ قصیدہ، اے یاد تے بھی لوگ لڑتے رہیں گے، کوئی عقل دی گل کرو، یاد کی لڑیا، کچھ نہیں لڑتا جی، یا رسول اللہ کو یا نبی اللہ کرو، فرق کرنا چاہیے۔ ندا دی بے شمار قسمہ، ایک ندا استغاثے دی ہے کہ کوئی اپنی مشکلیں نہیں آندا کہ اللہ دے رسول مینوں رزق دے، مینوں شفا دے، نہیں حق، ایک کام اللہ نے اپنے کو رکھے، یہ نہیں حق، پاویں زندگی جی آپ دے سامنے نہیں کوئی کہہ سکتا کہ اللہ دے رسول مینوں شفا دے، یہ کہہ سکتا دعا کرو اللہ مینوں شفا، تو یہ استغاثے دی ندا کرت ہے، مگر محبت اور عقیدت نازین میں رسول کریم علیہ السلام دے مقابلے ہور کہدا نہ لانا، میں نہ خطبات بہاولپور چھپیا تو شروع نعت نظم جڑی ہے حافظ عبداللہ بہاولپوری رحمۃ اللہ علیہ دے بارے، وہ انہوں نے اے حافظ تیریاں نیکیاں کہہ کے نرا عربی یا کہہ کے سارا خطاب کیتا، کوئی تہاڈا ارادہ بھی حافظ عبداللہ صاحب سن دے یا سناؤنا،
کیوں نہیں تسی اس گل نوں سمجھدے کہ جڑا صلاۃ و سلام تے ہوندا یہ عقیدت دا دار ہے، یہ سناؤن دا کوئی دخل نہیں۔ یہ اسی اقبال دی شان جدوں دا دن آوندا اخبار لکھدا اے علامہ اے قائد اعظم، یہ کوئی حل نہیں، بالکل یہ محبت و عقیدت۔ تو آپ فرماؤندے نواب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نفع طیب ہے اس قصیدے دا، تو رسول کریم علیہ السلام نے فرماوندا یا ایھا الشمس الرفیع مکانہ آزاد بے نور کساحت الغبرائی، اے او سورج جدی شان بہت بلند، آپ نے کیا کہ آپ ایسا آفتاب ہے، یا ایھا الشمس الرفیع مکانہ، دنیا دا سورج بھی کوئی شے نہیں، گرد بھی نہیں، بہت اونچا مقام ہے، آزاد بے نور کساحت الغبرائی، یہ پوری تاریخ دنیا جڑی سی اندھیرا کپ سی تیرے نور نہ چمک اٹھی، ہر جگہ روشنی پھیل گئی۔ اس تو گلاں جڑیاں ابہام پارو نا، گل کھولنی نہ، انہاں نوں کوئی پوچھے پرو مت تسی کداں دا نور مناونا چاہندے؟ رسول آدم دی اولاد نہیں، انساناں چوں نہیں، یہ وہ بھی نہیں منکر ہو سکتے، کی کرن گے؟ مولانا عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ لکھدے کہ بیکانیر چ ایک شخص پیدا ہویا سید سی، انہیں انکار کرتا کہ رسول اللہ جڑے نے انہوں کی پیدائش ہی کوئی نہیں ہوئی، پھر سنگایا سی آ کے جبریل علیہ السلام نے، وہ چ آپ کی ولادت ہوئی ہے، عبداللہ دا کوئی دخل نہیں۔ مولانا پوچھنے لگا مولانا حضور دے بشر ہونے کی دلیل ہے؟ کہ آپ نے فرمایا تسی کون جی؟ کہنے لگا سید، کہ اولاد ہے رسول اللہ نے آخیا شاہد تہاڈا وجود ہی رسول اللہ دے بشر ہونے کی دلیل، تسی بشر نہیں تو بشر جم کتوں پے پھر؟ اس تو بشریت کا انکار کر کے جائیں مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ فرماؤندے فتاوے نرا ہی کافر ہے جڑا آندا بشر قرآن دا منکر ہے۔ تے جے دوجیاں نوں پوچھا جائے بھی تسی یہ منتے کہ نہیں بھی حضور च اندھیرا کوئی نہیں سی، عیب کوئی نہیں سی، نقص کوئی نہیں سی، سر تو پیراں تک صاف پاک سی، دنیا دے رہبر پیشوا، یہ نور نہیں ہوندا؟ چانن نہیں، قرآن نور ہے، تورات نور ہے، رسول اللہ دے نور ہے، اس نور دا انکار نہ کرو۔ یہ تو نور ہے یخرج من الظلمات الی النور، نبی آؤندے اللہ دے حکم نال اندھیریاں چوں کڈ کے روشنیاں لے آؤندے بھی ہے۔ اور یہ جڑا حاشیہ دے وہ جی تسی پڑھو مولانا نعیم الدین مراد آبادی جتھے جتھے نور دی گل ہے، یہ مراد ہے کہ آپ بھی تعلیم دی برکت نال کفر چھٹ گیا، ظلمت دور ہو گئی، بالکل حق گل۔ مگر مولویاں دا کم تا چلدا تے بات گول موڑ رہی، کھلے نا بے نور کی ہے تو بشر کی ہے، ورنہ کھول کے دونوں پوچھ لو جے دونوں ایک گل تے نال میرا نہ کٹ گل دونوں ایک کو کر رولا پائی جان، میں اسی نور نہیں منتے، اسی بشر نہیں منتے، حالانکہ دونوں پتہ ہے بشر بھی ہے اور بشراں چ حضور ممتاز بالکل۔ جنہوں نے دسیا نا بے سارے درخت دا پھل آخری جڑا اللہ دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس تو بعد اللہ تعالیٰ نے نبوت بند کر دی، سراجم منیرا، روشن بالکل دنیا نو روشن کیتا، آپ دے ذریعے پوری دنیا چانن ہے۔ تو رسول کریم علیہ السلام جیسی نعمت جدا قرآن تسی پڑھ لو، اللہ پاک نے بے شمار نعمتاں کیتیاں، گنیاں نہیں جانیاں، سارا نعمت ساہ ہی جڑا اندر نو صحیح جاندا تے باہر نو آوندا، یہ دو نعمتاں تے ایک سانس ہے گی، جنہاں دا رک جاندا ڈما ہو جاندا انہاں نوں پوچھو جنہاں دا آوندا نہیں باہر کڈاں پھر لواؤندے آ مشیناں جیاں بھی ساہ تے آوے، گنے نہیں جاندے نا۔ مگر قرآن پاک تعالیٰ نے من نہیں کیا، احسان نہیں کیا سوائے دو موقع تے، دو بھی اصل سے کی بل اللہ یمن ان ہداکم للایمان، ایک تھا کیا ہے اللہ دا احسان ہے کہ انہیں تانوں ایمان دی ہدایت دیتی، ایمان ملیا یہ احسان ہے ادا، دوجے تھا لقد من اللہ المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، یہ بھی اللہ دا احسان ہے کہ تہاڈے چ ایک عظیم الشان رسول بھیجا، رسول تے ہدایت ایک ہی ہے، رسول اللہ آئے تے سلام ملیا، اے احسان جتایا ورنہ احسان نہیں جتایا، ذکر کیتے اب تانوں رزق دیتے ایسا من نہیں کیا، من جڑا نا کہ میرا احسان ہے تہاڈے تے، تو اللہ دے رسول دی آمد ہے تے انہاں دے ذریعے ایمان دا ملنا، ایک سورہ حجرات ہے، ایک سورہ جڑی آل عمران ہے، اینوں احسان کیا، اور واقعی احسان ایسا جس تو بغیر ہر شے بیکار ہے۔ تسی زمین آسمان دے مالک بن جاؤ نا، قارون دی طرح تہاڈے خزانے ہو جان، پوری دنیا دی سلطنت تہاڈے کول ہوے، دنیا ذرا بھی تنگی نہ آوے، مگر ایمان نہیں تے تہاڈی موت جڑی جانور تم بدتر، جانور تو بھی تہاڈی زندگی بری ہے اگر ایمان پھڑے نہیں، اور ایمان ہے گا تو کچھ بھی نہیں، دکھ رہن بیماریاں رہن بھکھا ننگا رہے آدمی، بھئی اس تو بڑی دولت کی جانا بچارے سینے چ رسول اللہ دا نام ہے، اور اینوں کھونا چاہتے ہیں، مشرق مغرب دشمن لگے ہے کہ اینوں چھین لو، یہ مسلمانوں چ کھولو ہے، اے ساریاں سکیماں جڑیاں کہ آغا خان نظام تعلیم دے دیو، جہاد دیاں ایٹاں کر دیو، روشن خیالی اعتدال پسندی، بے روشن خیالی اعتدال پسندی اتنا ہی ہے جویں تسی کفر دا نام اسلام رکھ لو، روشن خیالی اعتدال پسندی دا کون منکر ہے؟ مگر وہ دین تو باہر ہے، دین نوں تسی آندے وہ ہے نہیں کہ اسی نویں کچھ دینا چاہنے، کفر نوں تسی جاہلیت نوں آندے جے دین نہیں، دین وہی ہے جڑا اللہ دا رسول نے دسیا، وہی روشن خیالی ہے، وہی اعتدال پسندی ہے، وہ میزان ہے، ترازو ہے جو ہر شان تول کے دسی گئی اینی آ چاہیے نہیں، وعدہ کٹا ہے یہ تو زیادہ اعتدال اور کتنے چاہیے، مگر ظالم یہی چاہتے ہیں یہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال، پوری دنیا لگی ہے، اور یقین جانو یہ سارا تو بڑا ہتھیار ہونا کو جڑا یہ پلے بنے اج رسول اللہ تے حملہ، قرآن تے بھی اینا نہیں،
نہ اسلام سے جنہ رسول اللہ سے. انہوں ظالموں نے لٹریچر لکھا, بڑے بڑے پڑھے لکھے, ولیم میور جیسے, مارگو دیور جیسے, ورڈسورتھ, بڑے بڑے سیرت کی کتاباں لکھیاں, اور اینا پڑھیا انہوں نے سارے دین سارے عالموں تک نہیں پڑھا, سب روایتاں کھنگال چھڑیاں سی, مگر نیت بات ایسے طریقے نہ لکھی ہے کہ پہلاں لوگوں کے دلوں سے جما دیو کتاب جدو پڑھے بھی یہ غیر جانب دلو بڑے بے ایمان آ, زہر جڑا اتنے شوگر کوٹڈ کی پہلا آدمی پڑھتا یار انہیں انصاف نہ کوئی بھی نہیں لکھتا, حضور کی تعریف کریں اندر چلدیاں پھر آپ دیاں جنگاں, آپ بھی بیویاں, آپ پھر وہ اداں پھر لے آؤ گے ہولی ہولی, جدوں کتاب ختم کروں گا بندہ سمجھوں گا کہ رسول اللہ تو بدتر اس دنیا ہویا کوئی, نعوذ باللہ نہیں. کافران نے ادا اور یہ یونیورسٹیاں پڑھاؤندے ہیں, ادھر جاندے لڑکے تو انہوں نے یہ سیرت کی کتاب عالم ہے, وہ مستشرقین عربی دے حدیث قرآن دے ماہر, ایک ایک آیت حدیث کا انہوں نے پتہ, مگر زہر پھیلاؤں. اس تو اصل گل جی حفاظت تسی کرنی ہے جنہوں سمجھنا, میں سمجھنا اگر میرے خطبے تو تمہیں کسی ایک نو بھی توجہ کہ رسول اللہ دی صحیح سیرت نو پڑھنا. اے دین بچاؤں دا طریقہ ہے کہ اپنے نبی نو شروع تو آخر تک صحیح سمجھو تاکہ شیطانی وار نہ چل سکے. اور ایڈا خطرناک ہے, میں مولوی صاحب نے کہتا فقیر انہوں نے اگلی باری نے کتاب لیا آپ بیتی, ایک کس لکھی مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ, جنہوں نے قرآن مجید دی انگریزی تفسیر لکھی بہت بڑی, انہاں عیسائیاں کافران دے سارے حوالے بائبل در دے کے انسائیکل پہ بہترین کسے کافر نو دینی نہ, یہ ادھر اپنے جڑے مسلمان گئے انہاں بچوں نو دیو, کیا مولانا دی تفسیر کو رکھو ہے تمہوں یہ کفر کدے لے نہ ڈبے. انہوں دا اعراض انہوں دے ہتھیاراں نہ کیتا کہ کہڑی گلاں تسی اسلام تے حملے کر دی. اردو کی تفسیر مولانا اپنی آپ بھی لکھ دے, ایڈا خطرناک حملہ, انہوں دیاں کتاباں پڑھ دے, بڑا پڑھا لکھا فلسفے دا عالم کافر ہو گیا, سچ مچ کافر ہو گیا کہ کوئی اللہ نہیں کوئی رسول نہیں. اس زمانے سے کتاباں لکھیاں دہریت تے کہ خدا کوئی نہیں, ایویں فرار بنیا, مگر ہدایت کتوں ہوئی ہے. آپ لکھدا ہے کہ جیسے مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت النبی لکھی اور پہلی جلد دی چھپی, میں دین نو تو کوئی نہیں سی منتا, مگر شبلی دی نثر نگاری اور وہ ادب نو منتا سی کہ لکھنا بہت اچھا جانا. ایس پاروں میں کتاب لے لی, کوئی حضور نہ مینوں محبت نہیں, میں منتا سی کہ ظالم اور ڈاکو آدمی گزریا, نعوذ باللہ من ذالک. مگر کتاب جدوں میں شروع کی تھی جنہ چر ختم نہیں ہوئی میں بند نہیں کر سکتا. شبلی دے کرم نے موتی پروتے سی, میں مستی ہو گیا, اور جدوں مکی اس میرے دل سے نور چمک اٹھا. میں کہا اس تو زیادہ مسلے اور اس تو زیادہ خیر خواہ دنیا کوئی جمیا ہی نہیں. اس ایک جلد دی برکت وہ سارا انہیں آخیا جہاں بغض اور عناد انہاں کافراں نے پیدا کیتا سی, جہاں سب تو بڑا حملہ سی کہ نبی نہیں ٹھیک جنہوں تسی منتے, سارا زہر اتر گیا. ہوں میں وہ نواسی کا ذکر کیا, اخباراں چاہتا بسرا نعمانی پونکتی پھردی ہے, اور انہیں وہ مینوں ہونے ڈاکٹر حاجی عبدالشکور صاحب نے لکھا بھی وہ مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ 5 پوتیاں زندہ جنہاں ایک دا بیان ڈانت بڑی تفصیلاں چھپیا, انہیں آخیا بالکل پونکتی ہے, یہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کوئی تعلق نہیں, صرف مسلمانوں کو گمراہ کر رہی ہے, اپنی نسبتزار کر دی, شبلی یہو جہا کام کر دی. یعنی آپ بیتی مولانا لکھ دے میں اسلام وال دوبارہ جدوں مڑیا صرف اس تو کہ جدوں سیرت نبی مکی دے اکھاں دے سامنے آ گیا بے نہ حضور نے تلوار بیجا استعمال کی ہے. تلوار بھی ادوں برتی ہے جس طرح ڈاکٹر نشتت برتتا, جتنے بالکل پھوڑا خراب سی نا اتنے نے, ورنہ آپ نے ذرا برابر بھی کسی نہ ظلم نہیں کیتا. تو سیرت النبی چھوٹی جی گل نہیں, یہ صرف یہ نہیں بس موجزے سنا رہیے سایا نہیں سنتے, یہ چیزاں آ کے اسی سیرت نو خراب کرتا, یہ کچھ نہیں گلاں آپ دا کردار سامنے آنا چاہیے کہ مظلومی دے دور چ ایک رائی برابر آپ حق تو نہیں ہٹے, کہ اقتدار بھی پایا, اور جب دنیا ساری دیاں گردناں آپ اگے چکیاں ادوں بھی رائے راست تو نہیں ہٹے. اور یہ بہت بڑا امتحان ہے. کئی لوگ غریبی کے زمانے بڑے نیک ہوں, مگر جب حکومت مل جاتی پیسہ لوگ ویستے بندے بدل جاتے, عیاش ہو جاتے. مگر اللہ دے رسول علیہ السلام دا دنیا تو جانا کہ اس دن بھی رسول کریم علیہ السلام دے کراٹا جڑا سی وہ قرض دا پکا, حکومت آپ دے قبضے سے, خزانے آپ کو آدھے, غریباں مسکینوں تقسیم ہو رہا ہے, مگر آٹا یہودی کو حضور نے قرض لے کے اپنی ذراعت کو رکھ دی گرو. مسلمانوں نے نہیں دسیا کہ میری تسی امداد کرو, یہ بھی نہیں احسان لینا چاہیا میں دین دس کے نہ کوئی نہ آخا میرے گھر دن آٹا دے. بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پیسے دے کے اس یہودی کو آپ بھی ذرا چھڑائی. سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا, سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھانا تھا. بیٹا بدن یہ آدمی نہیں مننا چاہتا تھا کہ اس کو علاج ہو سکتا, انہوں مار رب دی بگی ہے. مگر رسول اللہ دی زندگی میں ایک شخص پڑھے بے بیویاں بچیاں جی پہ کے آپ اللہ تو غافل نہیں ہو, یعنی اینا برابر ہے ہر شے نو رکھیا توازن کہ بیویاں جو بیٹھے ہوتے ہیں محبت اور پیار ہے. بے کافر انہوں تم دے طور دے کہ رسول اللہ اذان مری سی,
پیار کرتے سی بوسے لیں سی فلانی گل اور کتےو یہ رسول اللہ نے نمونہ دیتا بھی گھر کی زندگی بھی ایسی صاف ستھری ہونی چاہیے محبت پیار کی ہونی چاہیے یہ اگر تسی آتے مسیح علیہ السلام نے شادی نہیں کی اسی انہوں دے عذر نہیں جانتے بھی اسے کی کمزوری سی انہوں دی یا نہیں سی انہوں نے موقع ملیا ورنہ کوئی نمونے دی شاید نہیں اگر نمونے دی شاید ہے تو سارے عیسائی شادیاں چھڑ دیو پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی سنت عمل کرو تاکہ ایک صدی کی تسی مار مک جاؤ سارے کیوں پھر اس سنت نو چھڑیا سنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اختیار کرنی پئی بے نہیں اوراداں بھی جنو بیویاں بھی رکھو مگر یہ بیویاں آپ اللہ تو نہیں ہٹا سکتا حدیث پاک چاہتا جدوں اذان کرنا پئی نہ اینے کڑے ملے ہوندے سی اذان کرن پئی اس طرح سانوں جھاڑ کے اٹھ کھلوندے سی جویں جانتے ہی نہیں بھی کون ایسا تے کون یہ صرف وہ بندہ کر سکتا جہدے چ اللہ نے بیلنس رکھیا اللہ دی یاد بھی سی خلق خدا نہ مدد ادھر اللہ سے واصل ادھر مخلوق میں شامل خواص اس برزخ کبریٰ میں تعارف مشدد کا شادہ عرف تو پتہ پہلے نہ بھی لڑائی کا اگے بھی مشدد عرف ہے وہ مثال دے کے شاعراں دا اتنا ہی ایک پاسے رب نہ جڑے سی ادھروں کلام آ رہا دوجے پاسے خلق خدا نہ جڑے انہوں کنوے کر رہے پہنچا رہے تو سیرت دے بارے مولانا عبدالماجد لکھ دے اگر وہ جلد نہ ملتی اور میں صرف یہ شوق نہ یارے دی نثر چنگی ہوں نہ پڑھتا حالانکہ بہت سی میرے دل چ رسول اللہ دے مگر کتاب مکی تو دنیا ہی نمی سامنے سی کتنے سی ڈاکو سی کتنے سی ظالم یہ تو زیادہ بھی رحم کی جمنا تلوار نو بدنام کرے تلوار کی کیتا جی ایک ڈاکو دی تلوار ہے جہاں ظلم کرتا ایک ڈاکٹر دا نشتر ہے وہ کوئی چھڑا ہوں جہاں لوگوں کے ہاتھ پیر وڈتا مگر وہ بہتری ہوں ورنہ سارا جسم گل گیا تو سیرت نبی میں مثال دے طور پر دسیا یہ چین نہ آس رہا کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ لکھ دیا مولانا آزاد کہ ایک شک چ مبتلا مسلمان آ گیا آدمی جدو پڑھتا سنتا رہتا پھر کوئی زہر سے وڑ جاتا دماغ انہیں آخیا ابن تیمیہ میں تے اسلام دے بارے شک ہو آپ نے فرمایا جا تو عالم آدمی ہے کوئی نہیں اینی مجھے جا کے تو سیرت دا مطالعہ کر قرآن بھی چھڑ دے اور ساری گلا سیرت پڑھ اور سیرت پڑھن تو بعد آیات ایمان بالکل ہے رگ رگ چرت ہاں اس تو اللہ پاک فرماؤں سراجا منیرا یہ ایسا روشن چراغ بھیجا بھی پھر بھی اندھیرا کسے رہ جائے تو دی اپنیاں کھانیاں ورنہ اتنے روشنی روشن تو اللہ دے رسول علیہ السلام دی زندگی بہترین نمونہ اور رومی دی مثال جڑی میں شروع دیتی وہ بعد ایک اور شعر سنو کیسی پیاری بات گلاں یہ مگر بیان کرنے کا انداز ہوں ایک آدمی آدھا میرے کو 1 روپیہ دوجا آدھا 10 روپیے کوئی آدھا 80 ہے کسی 90 ہاں تو جی کوئی 100 دا نوٹ ہے انہوں پھر کہنے کی لوڑ رہ گئی میرے کو 80 بھی ہے گئے 90 سارے دے آ گئے نام ہے احمد نام ہے جملہ انبیاء آدھا جدو احمد دا نام لیا تو آدم تو رہ کے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے آ گئے وہ ایک تو لے کے 99 تک جڑے سی نا احمد کہنے چی آ گئے عیسیٰ بھی ہی ہے موسیٰ سارے علیہ السلام آ گئے نام ہے احمد نام ہے جملہ انبیاء زاں کے ساتھ آمدن ود ہم پیش مات آدھا جدو 100 ہاتھ آ گیا تو 90 تو آپ ہی ہے گئے 90 پیچھے رہ گئے اور اس تو ہی رسول کریم علیہ السلام تو بعد نسخ ادیان دا اعلان ہو گیا کہ ہوں کوئی آدمی اگر موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام دی پیروی کرے پکا دوسی جنت نہیں جا سکتا میری آمد تو بعد ہونا دی لوڑ ہے گی میری پیروی کرو لو کانا موسیٰ حیما وسیل اتبائی فرمایا تسی یہ کتاباں لئی پھر دی بائبل وغیرہ اگر موسیٰ علیہ السلام صاحب تورات ہی زندہ ہوندے کوئی چارہ نہیں سی انہوں نے اس تو سوا کہ میرے پیچھے لگے اور صحیح مسلم صاحب نے قسم کھا کے فرمایا کہ جدے حج محمد دی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس خدا دی قسم ہے کہ جس یہودی اور عیسائی نے میرا سن لیا کہ وہ نبی آ گیا پھر ایمان لیا کہ نہیں مریا اور جنت کبھی بھی داخل نہیں ہو سکتا اس تو رسول کو چھوڑی دی گل اور حد والی گل ہے کہ اللہ پاک نے یا ایھا نبی تو شروع کیا اے نبی عربی زبان دی خوبی اور نبی ہونا عام مسلمان بچہ بھی بولتا مگر پتہ ہے گا بھی نبی کی ہے عربی زبان سے لفظ کی ہے 3 معنی تو باہر نہیں جنہاں بھی لغت پہ کتاباں لکھیاں کسی آخیا مادہ اشتقاق اتوں بنیا مگر معنی 3 ہی ہے 3 جی بننا اور سارے ٹھیک ایک نبوت ان تو نکلتا مرتفع من الارض نون بے واحدہ مادہ جڑا ہے کہ اونچی زمین سطح مرتفع باقی ساریاں زمیناں تھلے آ سب تو اونچی جگہ اس تو یہ معنی کی ہے جی قاضی وہ کرے مطلب رفیع القدر جدوں رسول آਉਂਦਾ ਉਹਦੇ برابر دی کوئی شہ نہیں وہ سارا تو اچا سارا جہان تھلے ہوندا کروڑاں بھی ایک پلے چ پارو سارا ہلکا پرلا نبی کو کلا پاری رفیع القدر وہ دی عظیم شان وہ دا مرتبہ اور اس طرح حدیث پاک صاحب نے فرمایا اللہ نے مشرق مگر سارا دے نظر دوڑائی سب سے ناراض ہویا سوائے چند اہل کتاب دے وہ رہ گئے سی کلمے سے باقی اللہ نے نظر مار کے پھر دل ویکھے اور سارے دلاں تو دل جڑا پسند آیا وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ جل اللہ نے چنیا اور آپ پہ کلام اتارا اس تو نبیون بلند مرتبہ ایک معنی ہے دوسرا جے نباون سے کڈیے اور نباون چو کڈ کے پھر منیے کہ فاعل ہے یہ مفعول دونوں بن
کہ جس کو اللہ خبر دیتا اور وہ اللہ کی طرف سے خبر دینے کا. خبراں لوگ روز دے اخبار والے بھی لکھتے ریڈیو والے بھی اناؤنسراں بول رہی ہیں یہ وہ خبراں نہیں نبی اللہ کی طرف آنے نبا العظیم وہ وڈی اطلاع دینا جی سمجھ نہ آئے سارا جہان ہی سمجھو فضول اور بیکار ہے. یہ ہی نہیں پتہ لگا تو دنیا تے کیوں آیا تو مرن تو بعد کدھر نو جانا تو تیرا خدا کی ہے تو کی تعلق ہے. اصل یہ خبر ہے جس کوئی تدے جتنے علوم ات تو خالی ہے فلسفہ پڑھو سائنس پڑھو جہان دی لائبریریاں چڑھ جاؤ جہاں علم تمہیں ہاتھ نہیں آ میں نا اجہل دے جاہل بھی نہیں بدترین جاہل دے تو علم کہڑا علم ہے کہ رب حق نہ نمایا جہالت سادی فرماؤں دے اور جڑا علم رب دا رستہ نہیں وکھاؤں وہ جہالت ہے. کتاباں پڑھنے نہیں علم آتے نبی اس علم دستا اور لوگوں اکھاں کھول دینا تے پیچھے ایک مالک ہی انہیں ایک مقصد نہیں بھیجا اس طرح چلیں گا تو نتیجے آ نکلے تو اگے آ بڑھنا ہی یہ وہ اطلاع جن تو بغیر زندگی دی گڈی صحیح پٹڑی تے چڑھتی نہیں. انسان تک صحیح انسان بنتا جن مبدا دا پتہ لگے آیا کتوں اللہ وہ پہچان ہو جائے کیوں آیا معاش کدھر جانا مات اے تین ہی لفظ ہے مبدا معاش اور مات انہاں دی خبر سوائے نبی دے کوئی نہیں یقینی اور پکی. اللہ دے رسول آ کے خبراں دے اس تو نبی جس کو خبر دی جاتی اپنی طرفوں نہیں علم باقی میرا تھوڑا علم سارا اقتصابی ہے مطالعہ کیتا استاداں کو سمجھا کو سوچا یہ کوئی پک نہیں صحیح سوچا کئی عقل منداں دا اختلاف ہے صحیح لب سکتے ہوں یہ عقل منداں دا رولا کیوں ایک عقل منداں دا کمیونزم ٹھیک ہے ایک دا سرمایہ داری نظام ٹھیک ہے ایک دا اسلام ٹھیک ہے عقل کچھ نہیں دس سکتی یہ اس بارے ناکارہ عقل گو آستان سے دور نہیں اس کی تقدیر میں حضور نہیں. یہ کی کر دی ہے گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے. یہ تھوڑا بہت راہ دس دی ہے نبی کی پہچان کرا دی بندہ پرخلا ایدوں بعد جڑا نا ہن گاہ قدم تم دے سود کیوں حرام ہے فلانا کیوں حرام ہے کیوں کیا نہیں ہن چلنی اتنے جی توں اپنی عقل نہ لب سکتا نبی آؤں ہی کیوں اتنے چپ ہو جا کے دے اخلاقی اثرات اور مضرات کی ہے فائدہ کی تے نقصان کی یہ نہیں لبنا بے ماں نہ دماغ کھچا کی نقصان ہے دوسری بیوی نہ کیوں یہ کیوں کہانی اتنے چلنی ویکھن تو دونوں عورتیں یہ چپ کرا نبی نو پہچان لا پوری سوٹیاں بالکل دشمن بن کے پرکھلا کے بندے نے کدی جھوٹ بولیا یہ جانداری کسی نے شک ہوا جدو راہبر کا پتہ لگ گیا نا بے راہبر ٹھیک ہے اسی غیر ملکاں جانے یا کسی پہاڑاں وادیاں جانے ساری دنیا جانتی کہ نہیں اتنے گائیڈ لبھتے اتنے کا واقف وہ گائیڈ نو ایک بار پتا کر رہی بھی یار بندہ اچھا پھر وہ جدھر لے پھرے تڑی پھردا مڑ کے انہوں پیر پیر سے پوچھی بھی یار کدھر لے چلے گائیڈ چ ہوا اس پاروں رہنما کا تلاش کرنا کہ سچا جھوٹا نبی یہ اللہ نے اجازت دیتی بالکل بحثاں کر لو مگر جدو من لیا نا کہ اللہ کی طرفوں ہوں تو انہوں پیر پیر سے سمجھاوے بکرے دے گوشت کیا تو سور دے کیوں نہیں ہو سکتی گل یہ نہیں ہونی جو انہیں کہتا انہوں مننا اللہ دے رسول دی پیروی کرو تو اللہ دے رسول علیہ السلام دا فرمایا کو دا علم ایکوائرڈ نہیں کہ انہیں سکھیا نہیں پڑھ پڑھ کے کہ جڑا صحیح بھی ہوں غلط وہ بالکل انسپائرڈ ہے اتوں آیا تو دل تو اتاریا اور اتنے بولن والا اللہ لا ذل ربی بلا یشکا نہ رب نو مغالطہ لگتا نہ وہ کدے پردا بلا ینسا نہ مغالطہ لگتا نہ جان بوجھ کے مرائی مبتلا وہ خدا جدو پچھوں بولے اور نبی وہی گل دسے پھر سے غلطی ہو سکتی کدی نہیں معاذ اللہ صاحبکم وما غوا قرآن نے آخیا نبی نہ علم چ پردا ضلالت کی ہے لفظ ایویں نہیں بیکار ضلالت علم چ غلطی کہ گل نہیں سمجھ آئی غلط راستی یہ ضلالت فرمائے بھی نہیں دوجا بھی جانتا بوجھتا سب کچھ ٹھیک ہے مگر پھر نفسانی خواہشاں پاروں اپنے کسی نجائز مقصدی غلط کماں تے چل پٹک جانا ہاں بدماشی کرن لگ پینا چوریاں کر فرمایا نہ علم چ خطا کھاندا تے وا ما غوا نہ عمل چ پٹکدا جے علم اور عمل دی ضمانت دیتی پھر نہیں نہ یہ علم چ کوئی خطا نہ دے عمل پھر وہ پیچھے پکے ہو کے نہیں لگنا تو ہور رستہ کہڑا پھر دنیا دے گائیڈاں نوں منتے جے کہ اتنے لئی پھردا یورپ دی سیر کراوندا اوے اللہ دے گائیڈ دا پیچھا چھڈ اس پاروں ہی سادی رحمت اللہ علیہ بوستان دے شروع فرماؤں دے گمان شد کہ دنبال رائی نہ رفت جڑا نہیں چرواہے دے پیچھے بھیڑ بکری چلی وہ پھر پور جاندی جنگل بھیڑیے کھا جاندے دریں باہر جز مرد دائی نہ رفت جے سمندر چ وڑنا ہی نا دین لبن چڑھنا حق باطل عیسائیت صحیح ہے کہ بدھزم تے جڑا دائی ہے نا اللہ دی طرفوں دائی ہے نا اللہ جو اللہ کی طرف سے آوازیں دے رہا چپ کر کے وہ مگر لگ کساناں کے دین راہ برگشتان برفتن بسیار و سرگشتان جڑے اس گل تو منہ موڑ گئے اور بڑے بڑے دانا افلاطون رستو ایسیاں غلطیاں کر گئے بیا جی یورپ دے عالم آندے کہ یار ایڈے بیوقوف سے کچھ نہیں عقل اکل ہاں فرمایا کساناں کے دین راہ برگشتان وہ لوگ جڑے صلاح تو منہ موڑ گئے کہ نبی مگر نہیں لگنا سانو آپ بڑی عقل ہے برفتن بسیار و سرگشتان بہت گھومے پھرے تو بڑا انہیں زور لایا تو بڑی بڑی کتاباں لے گئے مگر بالکل پاگل مجنون اور دیوانے ہیں کوئی صحیح گل نہیں ہونا لگ
اس تو رب کا کرم ہویا بس جی دنیا روشنی لی سورج چند بناتے نا، یہ نبی جڑے روحانی دنیا آفتاب اور مختاب ہے، سورج اور چند جے نہ آتے دنیا کو پنیرا ہونا، جتھے جتھے کوئی آیا آدم علیہ السلام تو لے کے کسی دی تحقیر نہیں کرنی، علیہم الصلاۃ والسلام سارے چوٹی دے سی تے نور۔ باقی پہلی جماعت والے استاد ہونا ہی دستا جی نہیں کوئی سمجھ سکتا، استاد کمی کوئی نہیں، بچہ نہیں نہ سمجھ سکتا، اگلا آؤں اگلا سبق پڑھاؤں۔ رسول اللہ نے آخری سبق پڑھایا جس تو بعد دین مکمل ہو گیا، کلیے سامنے آ گئے۔ ہوں جنہیں رہنا ہے اس حدود کے اندر رہ کے ترقی کرو، اجتہاد کرو، مگر اجتہاد پائی اختراع کا نہ نہیں، جڑا بولتا اجتہاد کی ضرورت مطلب دین ترمیم کر امینڈمنٹ کر دو، حلال حرام کر دو، یہ اجتہاد آدھے۔ اور کس خبیث نے یہ اجتہاد کیا ہے؟ دین کا بیڑا کر کے یہ تحریف کہو کہ تسی دین بدلنا چاہتے۔ اجتہاد تے بھی جو حلال و حرام ہو چکا انہوں نہیں چھیڑنا، انہوں لے کے پھر تھوڑے زمانے کے جڑے نویں مسئلے پیدا ہوئے انہوں کی روشنی کہ حلال نہ رلدا کہ حرام نہ، وہ حلال حرام ہی اگر ہلا دینے تسی، یہ اجتہاد کس ظالم نے کہنا، اسے تسی دین کا بیڑا کر کرنا چاہتے، ایک اختراع ہے، تحریف ہے، ستیہ ناش کرنا چاہتے دین کا۔ دین نو سامنے رکھ کے وہ اندر رہ کے پھر سوچو کہ جو اسی کر رہے ہیں دلی اسلام کہڑا رستہ سامتا۔ تو اللہ دے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نبیون ہے کہ ان کو خبر دی گئی، اللہ دی نبا اللہ اپنی طرفوں نہیں بولتا، اللہ اس کو خبر دیتا اور وہ پھر بعد لوگوں نے اطلاع دیتا۔ خبر دیا گیا اور خبر دینے والا دونوں معنی۔ اور تیسرا معنی نبی ہوں الطریق الواضح، اللہ نہ ہی عربی ایسا کہ سارا نبوت سمجھ آ گئی کہ نہ وہ شان کا کوئی ہونا، نہ وہ علم کوئی خطا ہونی ہے، تے نبی ایک معنی کیا طریق الواضح، صاف رستہ۔ سڑکاں کئی ہوندیاں پگڑیاں کوئی اینو جاندی تکے کھاندے پھر ایک ایسی ہے موٹر دے کہ چڑھ جاؤ فوراً پہنچ جاؤ۔ اللہ نے نبی لی پھر رکھا عربی زبان طریق الواضح، اور صاف سیدھا رستہ لبنا دے نا جتھے نہ ٹھوکریا تے نہ بھولو گے، اور نبیوں دا معنی صاف راستہ، یعنی لفظاں دے تین معنیاں دے وچ سارا دین آ گیا۔ اینو پاویں کوئی پروفیسر اور استاد جڑا عمراں بیان کردا رہے، گل تے اینی کہ نبی جڑا دی نہ شان دا کوئی ہونا رفیع القدر ہے، نہ وہ علم پہ غلطی ہونی کیونکہ وہ علم اپنا نہیں اللہ کا دیتا، اور نہ وہ رستہ جڑا وہ کوئی خامی نکلی، وہ طریق الواضح سٹریٹ پاتھ، سیدھا رستہ ہے ہی وہ جتنے نبی چلیا۔ اور اس تو ہی رسول کریم علیہ السلام اپنے ہر خطبے کا آغاز فرماؤں دے کی کہتے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں رستے بڑے آ دنیا بڑے راواں تے تری پھر دی ہے، سب تو بہترین رستہ ہوا جڑا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس باروں میرے ساتھی دوست جڑے ساڈے چوں ہی ہیں جنہاں اپنی عقل نہ سمجھا بھی یار کچھ چیزاں اسی بھی دین پا سکتے ہیں، وہ بدعت حسنہ کا نام تجویز کرے۔ اللہ رحمت فرمائے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوبات اس فتنے کا بہت مقابلہ کیا، بہت مکتوب لکھے کہ میرے تو پہلے جڑے آندے بدعت اچھی ہوندی، پتہ نہیں انہاں دی کھوپڑی سے کتوں آیا، ظلمات بعض و فوق بعض، دنیا بدعتاں اندھیرے تے اندھیرا، یہ نور بھی ہو سکتا، نور ہوندا تے نبی نہ دس کے جاندا، جدو نبی نے نہیں دسیا روشنی نہیں ہو سکتی۔ تو چمکدا سونا جڑا نظر آتا ہے گلٹ ہے، یہ بالکل تانبا سونا نہیں، سونا ہوں تو اللہ کا نبی پا کے کتاب جانا، یہ نہیں 700-800 سال گزر جان اور ایک کم نہ ہوئے تو بعد لوگ شروع کر کہ اچھا ہی ہے نا، وہ اچھا کیا کہ تسی کڈا وڈا حملہ کیتا کہ اللہ نے جڑا اعلان کیتا سی دین مکمل جھوٹا سی، رسول اللہ نے پھساؤن کوئی کسر چھڈی ہے، صحابہ نے چھپا لیا، کنوں تسی مجروح کرنا چاہتے، کتے حملہ کرنا چاہتے؟ جدو مکمل ہے نبی سارا پہنچاتا، صحابہ نے انہوں حفظ رکھیا، وہ دے چو لبو کہ مردہ مریا حضور نے کی کیتا، دن آیا کی کیتا، اگر اتوں نہیں ملتا تو توبہ کرو، یہ کوئی شے نہیں، یہ تہاڈی ناک شکل بیوقوف سمجھ لیے بھی اچھائی ہے، اچھائی نہیں، اچھائی ہوندی تو اینا زمانہ گزر جاتا کہ رسول اللہ صحابہ اور نیک لوگ جڑے انہوں نے نیکی لبھی کوئی نہیں۔ ایک میں کلیے دی گل دستی، کلی کلی بدعت بحث نہیں کرنا چاہتا، یہ اصولی گل کہ جو بھی کوئی کہنا چاہتا دین مثالاں دے مولوی صاحب تسی اینک لائی اور تہاڈے سامنے سپیکر ہے، سی ڈی بن رہی ہے، وہ ظالمو یہ دین ہے، یہ کون دین آندا ہے؟ کافر بھی برت رہا ہے، مسلمان بھی، یہ دین نہیں، یہ مسلمان کافر سارے زندگی کی سہولت واسطے نہ چیزاں ورتے، کوئی جہاز چڑھتا، جہاز سکھ بھی بہندا، میں بھی بہندا، ثواب دا کام ہے، میرے نال کیوں رلے؟ انہوں آکھو آ دروشی پڑھا، نماز شامل ہو، آ طواف انہیں کرنا، وہ جاندا کہ یہ قربت اللہ، یہ اللہ کو راضی کرنے لیے اپنے دین دے، وہ نہیں منتا۔ دین اور دنیا کی تقسیم الگ رکھو کہ جڑے کم صرف دنیا اچھی طریقے نہ گزار لی ہے وہ بے شک نویں نکلن، وہ آپ نے خود کہتا ان تمہارا مور دنیا دنیا کے کم تسی آپ بہتر جانتے، ان کا کوئی رولا نہیں، دوائیاں نویاں نکلن، ٹیکے وغیرہ کچھ نہیں، وہ بدعت نہیں آتی، بدعت ادوں آ جدو تسی کہو بیا کام کیتے اللہ خوش ہوں، یہ ثواب ملنا، رسول وہ کھانا پینا کہ اگر یہ دین ہے تو رسول اللہ کے زمانے جدو مکمل ہے گا، نہیں تو پھر تاری عقل کا قصور ہے، تسی غلط آندے جے، یہ کدی دینی عمل نہیں ہو سکتا۔ یہ تھے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص نے پوچھا بے آدمی بجائے ذوالحلیفہ تو احرام بند مدینہ 5-7 میل ہے گا،
گھروں ہی احرام بن لینا مدینے شریف لبیک کر امام نے فرمایا فتنہ کا اندیشہ وہ کہنے لگا کالا فتنہ جو انہیں 5-7 میل پہلا لبیک شروع کر فرمایا 5-7 میل جدوں نے بدھا شیطان نے انہوں کی سمجھایا کہ رسول اللہ نے جڑا جا کے ذو الحلیفہ تو احرام بدھا ناقص ہے وہ کٹیا تو بدیا احرام بن رہا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ایت پڑھی قرآن دی کہ تمہیں ڈرنا چاہیے کہ رسول اللہ کا طریقہ چھڑ کے طریقہ کر دے پھر تو ہٹتے فتنہ ہی کو مسلط ہونا یہ فتنہ بھی تیرا ایمان خراب ہو گیا تو رسول اللہ دے کام نو کٹیا سمجھا تو سمجھا مینوں کوئی اچھی گل لب گئی اے توبہ کرنی چاہیے اور یہ امام شاطبی علیہ السلام فرماؤں دے کہ بدعت حسنہ والا بندہ تیناں جرماں تو باہر نہیں ہو سکتا یا اللہ نو جھوٹا آندا کیا الیوم اکملت لکم اللہ نے غلط کیا اجے تو بہت شیاں وچ پین والیاں رہندیاں سی اللہ نے اگوں ہی کہتا مکمل یا انہیں رسول نے آخیا کہ جڑا یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک تیرے رب کی طرفوں جو اتریا پہنچا دے یہ ظالم آندا بھی نہیں کچھ آپ نے لکا لیا سی وہ ہن اسی کریت کے لب رہے ہیں نویاں سانوں لبھیاں یا یہ کہندا بھی دسیا سارا سی مگر صحابہ کرام نے پرواہ کوئی نہیں کی وہ خائن نکلے انہاں حفاظت نہیں کی گم ہو گیا تھی جے تینے نہیں تے پڑھیا مان صاحب تو کدھروں نواں نسخہ کرنا ہے یہ دین حضور دے زمانے وکھاؤنا پڑا دنیا کی گل وکری ٹریکٹر کر لا جہاز کر لا یہ کوئی گل ان مشاور جی رحمۃ اللہ نے بہت اچھے انداز سمجھاتا اقترابات اور ارتفاقات زندگی آسانی نہ گزار لی کہ بیڈ بنا لو پنکھے لا لو یہ کوئی نہیں کافر مسلم دونوں شریک ہوں اقترابات اللہ دا قرب حاصل کریں کہ اللہ راضی ہو جائے جنت یہ وہ کام ہے جڑا رسول مکمل کر گیا علیہ الصلوۃ والسلام اقترابات دے شعبے نویں گل نہیں ہونی چاہیے توبہ میری جے رسول اللہ مندے جے کہ آخری یا رب دی طرف رہ بڑھیا ساری امت آ جائے رسول اللہ دی سنت جامعہ اتنے سب دا اتفاق ہو جانا اذان جو آپ نے دیتی ہے جو بلال نے کہی ہے جو ابو محذور ہے وہ کہو گے سارے مان جان گے مسلمان تسی ایک تو پھڑ کے منا سکتے جب یا امت چوں نکل یا رسول اللہ نے کم کیتا تے جے تسی آکھو گے نہیں انہاں نے نہیں کیتا ساڈے حضرت صاحب دسیا تے رولا تے پی گیا تو حضرت صاحب نو منے گا دوجا نہ منے گا اسے بھی انتشار ہوگا دو فرقے بن جان گے پھر لکھ دتا جاؤ گا جڑی مسیتوں آواز آئے اپنیاں جتوں نہ آوے سمجھے بگانے امت نوں ٹکڑے کرنے والی گل سنت تو مشرق تو مغرب تک جمع ہو جاؤ گے پھر جاؤ گے ایک ہو وہ سارے جوڑو گے وہ ایک بنیاد ہے رسولہ تو لب لیا جاؤ گا بھی آپ نے فرمایا کہ اس تو اللہ دے رسول دے بارے ان نبی کیا اے نبی کیا مطلب کہ عظیم الشان ہے اور اس نے ایک حدیث پاک ہوتا کہ پہلا جدوں رسول کریم علیہ السلام نبوت اللہ نے دیتی ہے فرشتے آئے ایک پلڑے چ پایا ایک امتی پایا حضور دا پلڑا چک گیا پھر 10 پائے پھر 100 پایا اخیر ہزاراں تک گئی پھر فرشتے نے آخیا جے ساری دنیا بھی پا جاؤ گے نا تے رسول اللہ دا پلڑا چک جانا یہ نبی دی عظمت شان ہوندی ہے بھئی جنوں رب چندا ایویں نہیں راہ پھر دینا گل بنی ہے بھئی موسیٰ علیہ السلام اگ لین گیا تے نبوت مل گئی یہ پاگلاں دی گل ہے نبوت تے ادھر نہیں ملی سی جدوں جمیا بھی نہیں سی اس ویلے اللہ نے وہی ماں نو آخیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہا دے تو اسی موڑ کے تیرے کو لے آنا وجاعلوہ من المرسلین ہم اس کو پیغمبر بنائیں گے جنہوں بنانا ہوندا پہلے دن تو چن کے اپنی نگرانی پالتا انہوں یہ ٹھیک ہے بے ایران اس کو جڑا کرایا جاتا یا انہوں اطلاع دیتی جائے بعد کی گل مگر وہ جیسے مولانا مودودی رحمۃ اللہ نے کہا بڑی پیاری مثال کہ جیسے ڈوڈی لگتی ہے کسی پھل دی سنگترا مالٹا تو اس ویلے عقل منداں دی نظر مگر برتن چودوں آਉਂਦਾ جدوں پک جاتا اس تو 40 سال کی عمر تو گھٹ نہیں نبوت ملی 40 تے اعلان ہوتا مگر تیار پہلا تو اور بالکل حدیث سے مضمون واضح ہے کہ وہی حفاظت نال پہلا ہی اللہ دا فرشتہ لگا پہلے دن تو جمن تو لے کے انہوں نہیں دستا نہ مگر بچا کے رہ جاتا کسی بری حرکت نہیں پائی دیکھتا معاشرہ سارا جڑا تاریخ ہے شراباں پی رہا ہے زنا کر رہا ہے ہر بدکاری ہو رہی ہے مکے مگر اللہ دے رسول نے انہوں چیزوں ہاتھ بھی نہیں لائے نہ کبھی بت کسی نے چھویا نہ یہ وہ اللہ دی حفاظت ارے حضرت علی رضی اللہ عنہ خطبہ جب فرمایا جدوں رسول اللہ کا دودھ چھٹا اس وقت اللہ نے وہ روح القدس لگا اللہ کا فرشتہ نال سے آپ کو کسی برائی چ مبتلا ہے سیانت و حفاظت بچا کے اللہ جانا پھر وہ موتی چمکلا ثم جئت علی قدر یا موسیٰ جب اللہ نے آخیا موسیٰ نبی ہیں تو فرمایا تینوں بڑیاں مرلیاں تھانی گزاریا بکریاں بھی چروائیاں ملک قتل تو بعد انٹھایا مگر ہے تیاری یہ لی سی استناعت کر نفسی لفظ دیکھو رب دے استناعت کر میں نے تجھے اپنے لیے تیار کیا ہن تک تیار کرتا ہے کام لینا ثم جئت علی قدر یا موسیٰ اب تو اس معیار مطلوب پر پہنچ گیا جتنے نبوت ملتی وہ سٹینڈر پہ آ گیا جا اعلان ہے نبوت کا اعلان کر اس تو عظیم الشان اللہ خبر دے پھر اللہ دی دتی خبر نوں لوگاں نوں دسے تے نال اعلان ہو جائے ہن ہور طریقے کوئی نہیں یہ کوئی نہیں کہنا کئی رستے جہاں مرضی چلو کئی آئے گھنٹہ کروں جانا ایسی چلے نہ جھوٹھی گل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد جویں اقبال نے آخیا کہ بے اتے نمی گرد صبر حضور تو بغیر ہوں ایک بھی رستہ نہیں خدا جانا
صوفی ہوئے پاویں مولوی ہوئے پاویں درویش نہیں حضور دے پیچھے لگو گا ڈائریکٹ جہنم جاؤ گا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھ دے شیخ اکبر محی الدین ابن عربی ورگے تے کسے جا کے آکھا جنید کچھ لوگ پیدا ہویا جڑے آندے اسی جتھے پہنچنا سی پہنچ گئے، ہن نہیں نماز روزی دی لوڑ، یہ پوڑیاں سی وسیلہ سی، جدو آدمی نوں صفائی حاصل ہو گئی رب نال گلاں کر رہا ہن نماز روزی کیڑی لوڑ، ہن پوڑی نوں کی کرنا۔ سید الطائف سارے صوفیاں دا سردار ہے، پیران پیر تو پہلا حضرت جنید رحمۃ اللہ نے فرمایا بالکل سچ آندے ہو، پہنچ گئے مگر پہنچے جہنم تھے، وہ کتے پہنچ گئے جتھے انہاں پہنچنا سی مگر دوزخ پہنچے۔ رسول اللہ دا دامن چھٹ گیا، آنکھ بے تے نمی گرد سبل، سارے رستیاں تے اللہ نے تارے لاتے ہیں، ہن جنت نوں ایک ہی رستہ جاندا وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا ان نبی الطریق الواضح۔ اے تھوڑا جا میں بیان کر سکیا رسول اللہ دی مدح اور شان، ورنہ حقیقت رب دی قسم یہی ہے کہ کسے بندے دے وس دی گل نہیں، جویں شیخ ابن فارض فرماؤندے اپنے قصیدے دے اندر ارا کل مدحن فی النبی مقصرہ، لا لو ساری دنیا دے بندے زور حضور دی تعریف، میں ویکھوں گا کہ تہاڈی تعریف اجے بھی گھٹ ہے، کچھ بھی نہیں، ایک ذرہ بھی نہیں تسی بیان کر سکے۔ ارا کل مدحن فی النبی مقصرا وَإِن بالغ المثنی علیہ واکثر، پاویں تعریف کرنے نے کنا زور لا دیا کنا بیان کیتا، کچھ بھی نہیں کر سکیا، قطرہ بھی نہیں بیان کر سکیا۔ آندے جدی تعریف اللہ کرے فما مقدارو ما یمدح الورا، مخلوق دی تعریف پھر کی کرنی ہوتے، یہ بیچارے کی کر سکتے جہاں تعریفاں خود اللہ کرے، بہت عظیم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مرتبے سارے نبیوں نے دیتے ہیں، تے رسول اللہ دے میں دسیا آخری اٹھ مقصود ہے سارے کارخانے دے، آپ تے آ کے سلسلہ ہی رک گیا، ایڈا وڈا راہ پر دے کے اللہ اگر احسان نہ جتاؤں تو ہور کی کردا، آندا ہور کیا اس نعمت نہیں میں آندا۔ اور اتنے ایک بات ذرا سن لو، بات حضور دی پیاری ہوندی نا، کوئی لمبی بھی ہو جاتی، وقت دا نہیں کوئی خیال کرنا چاہیے۔ اور حافظ محمد لکھوی رحمۃ اللہ علیہ زینت الاسلام لکھ دے تفسیراں دے والے نے کہ حضرت سیدنا امام جعفر الصادق رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن کسی عالم کو پوچھا بے جڑا تسی پڑھتے جی سورہ الحاقم تکاثر ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ہن جاگ پیو کڈی گل ہے کہ تم سے ضرور نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یہ کہڑی نعمتیں؟ انہیں آخیا ٹھنڈا پانی تے گرم روٹیاں۔ آپ نے اللہ گل سن جے تو کسی بندے نوں اپنے گھر سدیں تے گرم روٹیاں کھوائیں تے ٹھنڈے پانی پائیں، بعد جنوں آخیا بڑی میں تیرے نال نیکی کیتی، تینوں آخیا تو کریں گا، انہیں آخیا توبہ توبہ، یہ بڑی کمینی حرکت ہوگی، روٹی کھوا کے جتاؤں پھر اپنا اللہ یہ پوچھوں گا، اور دنیا تو آپ لے آیا ہے، تسی خود جمے دے اپنے گھر سجا جے کھوا پیا دیتا مڑ کے دسن لگ گا کھوایا، اور کہنے گا پھر نعیم کون ہے؟ آپ نے فرمایا دو شیاں جن کے بارے میں پوچھے گا، القرآن و محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دو نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا کہ میں نے قرآن تمہیں دیا تھا اتنی عظیم کتاب، اور محمد جیسا صلی اللہ علیہ وسلم نبی دیا تھا، ان سے کیا سلوک کیا؟ اے دو نعمتاں جنہاں دے بارے سوال کروں گا، اور یہ جواب لوگوں کو لیا جاؤ گا۔ کھا پی لیا جاؤ، اور اللہ دی نعمتاں ہوندا کھاؤ پیو، وہ تے آپ آندا کھاؤ پی، کوئی ناراض ہوندا، مگر انہاں دعاں دا ضرور پوچھوں گا اتنی عظیم نعمتاں دی بے قدری کی۔ تو اللہ توفیق دے، سانس سانس نہ اللہ دے رسول نوں یاد رکھو، بالکل جس طرح مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ نے کسی نے آخیا کہ میلاد شریف انہوں نے آخیا جنہوں نے بھائی سال بعد چیتا آتا بھی حضور پیدا ہوئے وہ یہو جہے مناؤندے، پھر جہاں قدم قدم سے پوچھتا کہ رسول اللہ بیٹھے کس طرح سی، کھادا کس طرح سی، نماز کیویں پڑھی، وہ قدم بھی نہیں اٹھاؤں جب تک رسول اللہ کی سنت نہیں پوچھتا، انہوں اج یاد آنا لمحے لمحے یاد کہ اللہ کا رسول آیا اور دین سانوں دسیا، تو رسول اللہ نال زندہ تعلق پیدا کرو۔ یہ رسمی گلاں جہاں پٹاخے جلا لے رات سر، یہ بے آرام کی تعلق، یہ کہڑے دین؟ خود بریلوی علماء نے پوچھے بھی ہے کوئی طریقہ پٹاخے چلاؤں رہ گو کدی حضور دی شان مناؤں؟ کوئی نہیں، شان ہے کہ انہاں دے دلاں چ اتار دیو کہ بندے ہو خدا دیو، رسول اللہ دا رنگو بو اپنے اندر پیدا کرو، جو طریقہ دس گیا تھوڑے نظر آنا چاہیے، ورنہ اقبال والی بات نہیں ہونی چاہیے کیوں بنا میں مصطفیٰ خانم درود از خجارت می گرد۔ درود شریف اسی پڑھنے بڑی فضیلت، فرمایا میں جدوں بھی رسول اللہ تے درود پڑھنا شرم نہ پانی پانی ہو جانا، اسے شرمندہ ہونا بے کتیا تیری زبان ہے رسول اللہ کا نام لینا، فرمایا از خجالت می گرد وجود، کیوں کہتے تم عشق می گوید کہ محکوم غیر سینہ حب بتا مانند دیر، اندروں عشق پکارتا ہے اے غیران دے محکوم کہ تیرے ملک چلا دا قانون نہیں چلتا، رسول اللہ دی شریعت الماریاں بند ہے، مسلمان روشن خیال بن گئے ہوندے، قرآن بہت زمانہ گزر گیا، نواں دور ہے، آندا اے محکوم غیر حکم تے تیرے تے غیراں دا چل رہا، کافراں دے بنائے دستور رسول چل رہا، سینہ حب بتا مانند دیر، سینہ تیرا جڑا ویکھیے تو مندر دی طرح بے شمار بتاں نہ پڑیا، کوئی عورت نوں خوش کرنا چاہتا، کوئی مال دے پیچھے لگا، کوئی حکمرانوں
رسول اللہ پیچھے سٹیا سی پھر کی آندا تانا داری از محمد رنگو بو از درود خود میں آلہ نام توبہ توبہ آندا جدوں تیرے نبی پاک دا کوئی نقشہ ہی نہیں نظر آਉਂਦਾ اپنی زبان پاک نہ حضور دے درود شریف نوں گندیا نہ کر ادا ہی جویں قرآن سی چک کے کتے گندی نالی سٹتا اور بدماشا کم تو اے کرے تے نہ رسول دا رہے رسول کریم نوں مننا تے پھر عاشقی محکم ساز تقلید یار تا کمندے تو شواد یزناش کا اگر سچا محب ہے حضور دا فنا ہو جا اپنی پیروی نہ کوئی قدم پٹ نہ اٹھا جب تک حضور دے پیچھے نہ چلیں پھر اللہ تعالیٰ کمندے تو شواد یزنا شکار اللہ بھی تیرے جال چاہ جانا اللہ تینوں اللہ لب جانا اللہ تیرا ہو جانا اور مثال دیتی ہے ویخ جڑے سچے صوفی سی کامل بستام در تقلید فرد اجتناب از خوردن خربوزہ اے محبت ہور شایا ظاہری مسئلے ہو گیا کوئی گل نہیں خربوزہ میں کھا رہا جتنا مرضی کھا رہا دین نے کوئی تنگ نہیں کیا مگر بعض بستامی رحمۃ اللہ علیہ سامنے لوگوں نے خربوزہ رکھا آپ نے عالم بیٹھے پوچھا یار کسے حدیث آؤں رسول اللہ نے کداں کھادا تربوزہ چاہتا بھی نال کھجور بھی کھادی خربوزے کا آیا انہیں آخیا یار ذکر نہیں ملیا شیخ نے آخیا خربوزہ نہیں کھانا پتہ نہیں اللہ کے رسول نے کس طرح کھادا اور میں کس طرح کھادا کامل بستام در تقلید فرد اجتنابت خوردن خربوزہ یہ محبت کا کنا اچا مقام کہ رسول اللہ دے خربوزہ کھان دا نہیں پتا میرے کو کتے الٹ نہ ہو تے اسی کھلے حکم کیا حرام ہے لازم ہے انہوں نے پیراں ہیٹھاں روندے اور عاشق بنے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ مینوں اور تانوں سارن اپنے حبیب پاک دی سچی محبت نصیب فرمائے اور اس محبت دے جو تقاضے ہے کہ جو آپ نے کہتا شہادت دیتی اسی ہر محفل چاکیے جنہ مرضی زور لا لو حق ہوا جڑا رسول اللہ نے کہتا کدی اسی مروب نہ ہوئیے تو ڈولیے نہ بھی یہ تو بڑا لیکچر دے رہا اکانومسٹ آیا آندا نہیں سود کوئی خرابی بھائی لعنت پہ سوچتے اللہ دا رسول اللہ سود حرام ہے تو اس گواہی نو چیاں کر اور ہر جگہ تے حضور دے نقشے قدم دی چلن دی کوشش کر اے دے اندر ہی نجات ہے پھر ڈگدیاں ٹینڈیاں بھی کوئی نہیں انسان ہے ڈگ بھی پیندا مگر اللہ نے آکھا ڈگ پے تو اتنے نہ دھرنا مار کے بہ جا مٹی چاڑو تو مڑ کے اٹھ کے ترن دی کوشش کرو ٹرے رو پاویں تواڈے کو کچھوے دی چال ہوے نیت رکھو کہ قبلہ ادھر ہی ہے رسول اللہ نو اسی جانا پھر یقیناً اس بندے کی طرح جنہیں اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ دے رسول قیامت کدوں رسول اللہ نے فرمایا کی تیاری کی تھی انہیں آخیا نمازاں فرض پڑھنا روزے فرض میرے کو نفل نمازاں اور نکیاں کوئی ہاں میں اللہ اور دے رسول اللہ محبت کر تو اس وقت جڑی گل آپ نے فرمائی صحابہ فرماؤں سانوں کدی نہیں خوشی ہوئی کر سارے دین جنی اس سے خوشی حضور نے فرمایا مرو ما من احبا جس نال کوئی پیار کرتا وہ جنت چلا دے اس تو محبت کرنا بیڑا پار ہو جائے گا مگر جنہ کو زور لگتا ہی لائی ہے اللہ دا رسول بھی اپنے دامن ہیٹھاں لے لوں گا کہہ دوں گا کہ اللہ میرے سی چلو بھول گئے مگر نیت نیک سی تیرے بل ترے آئے خطا بھی ہوئی تو معافیاں منگتے رہے اللہ دے رسول دا دامن نہیں چھٹنا چاہیے بالکل ایسی دولت کہ ہر شے نوں ہتھوں چھڈ دیو جاندی ہے تے جان دیو مگر ہے دور ظلمات جڑا ہے کفر دے اندھیریاں دا دور جتھے کہ اپنے بیگانے سارے لگے آ بھئی نہیں وہ چھڈو پرانیاں گلاں آؤٹ آف ڈیٹ ہو گیا اور نواں دین لو اللہ انہاں لوگاں نوں بھی ہدایت بالکل سیدھے راہ پائے ہدایت قیامت تک ہن منحصر ہے اور بالکل کری ہے یہ بھی نہیں باہروں کوئی لبے رائی بھی نہیں باہر ہدایت دی صاف گل دے ہدایت سب دی سب جڑی ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ حمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے ایمان اور اتباع ہے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین بسم اللہ بسم اللہ الحمدللہ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اتوار نو پرسوں انشاءاللہ 24 تاریخ 8:30 بجے مسجد اجتماع شروع ہوگا احباب سے شرکت کی اپیل ہے ماہ نامہ عفت کاری فقیر اللہ صاحب سے حاصل کریں اے بیبیاں واسطے عورتوں کی بہت بہترین رسالہ لے دیا کرو بچیاں تحفہ دیا کرو کتاب التعویذات نواب صاحب مرحوم مضامین سردار محمد چوری صاحب کا سیٹ کتابوں کا الفوز الکبیر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا مطابق آتے تھے ہاں یہ ساری چیزاں آ گئی ہیں مولانا فقیر اللہ صاحب کو تسی لے سکتے برخوردار محمد طارق نوجوان ساتھی جو تقاریر نوٹ کرتا تھا اس کی طبیعت خراب ہے آپریشن کا فون آیا سی بواسیر کا میرا اس کی صحت یابی کے لیے دعا کی درخواست انشاءاللہ
تحریک اسلامی کی لائبریری سے کسی صاحب نے تفہیم القرآن جلد اول حاصل کی تھی، سال سے بھی زیادہ عرصہ گزر گیا، گزارش ہے کہ وہ جلد واپس کر کے دوسری جلد کا مطالبہ کریں۔ ہاں جڑا بھی کوئی ساتھی لے گیا دیا بھی کرو، میری بھی لائبریری جو لوگ اپنی مرضی نہ لے جاندے میں کوئی روکدا نہیں، اس بارے میری یہ جڑی فراخ دلی نقصان ہی پہنچاؤندی۔ بہت کتاباں جڑیاں ساتھی لے گئے انہوں نے اللہ دے بندیاں نوں چاہیے واپس کرنا، مینوں بھی انہوں دے حوالے کی ضرورت ہوندی ہے۔ تو جس ساتھی کول بھی کوئی کتاب ہے میری وہ اللہ دا نام لو تے پہنچا دیو، پھر اللہ دی مہربانی نے عمرے دی درخواست دیتی ہے، گروپ جا رہے ہیں، اللہ بہتر جاندا کی حالات ہونے یعنی، تو کتاباں ضرور واپس کر دیں۔ اے جڑے سوال ہیں انشاءاللہ ہون نہیں، غائبانہ نماز جنازہ کی وضاحت فرما دیں، درود ابراہیم آل محمد سے کون سے لوگ مراد ہیں، اے سنبھال کے رکھو انشاءاللہ۔ اے اعلان جڑا سی جس طرح سیرت النبی دا میں بیان کیتا، اے اپنے ساتھی طاہر صاحب جڑے فتاوا آن لائن دا پروگرام بھی کراؤندے، میں ہر اتوار نوں عصر تو مغرب تک سوالاں دے جواب دینا، کال مفت ہے، ہر شخص پوچھ سکتا ہوتے۔ انہوں نے بہت اچھا ایک منصوبہ بنایا، اللہ انہوں نے جزا دے۔ بیا جنیاں اردو زبان ایسے خوبصورت اور عمدہ فینا سیرت دیاں کتاباں، سیرت نبی علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ عالمین، قاضی سلیمان منصور پوری، محسن انسانیت نعیم صدیقی صاحب، الرحیق المختوم شیخ صفی الرحمان مبارک پوری، مختصر سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام محمد بن عبدالوہاب اردو ترجمہ، خطبات مدرات سید سلیمان ندی، رحمت عالم سید سلیمان ندی، مور نبوی قاضی سلیمان منصور۔ اے نیکی یہ کیتی جے اللہ قبول فرمایا، دوجیاں سرمایہ داراں نوں توفیق دے کہ جنیاں انہاں دیاں قیمتاں سی نا، جے کوئی 750 سی 250، تیسرا حصہ یعنی یہ 7-8 کتاباں 600-700 چونوں مل سکتی ہیں، ویسے کوئی 2000 تو بھی زیادہ۔ تو یہ موقع تو فائدہ اٹھاؤ، درد دل رکھنے والے بہن بھائی اس واسطہ کی روشنی پھیلانے، ساتھ اور ہمیشہ زندہ رہنے والے اس عمل کو آگے بڑھانے کے لیے رابطہ کریں۔ کتب حاصل کرنے کے لیے اثر طائشہ میاں طاہر انہوں دا فون نمبر بھی ہے، یہ تقسیم بھی کر دیں گے، آیا انہوں کی طرف اشتہار لوگوں نے دیو، انہوں حاصل کر لو، ایک ادھی لے لو یا جنیاں میں خرید سکتے، بہترین کتاباں انہوں نے چھانٹیاں سیرت، اللہ توفیق دے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء من والاموات۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ صفحہ درست کر بھی روکا اور میرے بھی چابک مارا، تو بجائے بدلہ لینے کے آپ نے نا